السلام علیکم، بائک والے پہ خوش آمدید۔ ریلوے ریسنٹلی پہلی بار ہوا ہے پاکستان میں کہ پاکستان ریلویز نے اپنے آپریشنز معطل کر دیے۔ معطل مطلب بند کر دیے ایکچولی پورے پاکستان سے کوئی ٹرین نہیں چل رہی، کئی دن ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ جو بتائی جا رہی ہے خبروں میں وہ سیلاب ہے۔ اچھا، کچھ تصاویر اور ویڈیوز میں نے بھی دیکھی ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ شہروں میں نہیں، شہروں میں ایکچولی آئیڈیا نہیں ہوتا اس کا۔ آپ ایسی جگہ پہ جہاں گاؤں یا شہر دور ہوں اور وہاں ریلوے ٹریک دیکھیں آپ، تو آپ کو ایک آئیڈیا ہوگا کہ ریلوے ٹریک زمین سے کچھ 6 فٹ اوپر جو اس کا پورا برتھ بنتی ہے، جس کے اوپر وہ سلیبز یا وہ پہلے شیطیر رکھے جاتے تھے انگریز کے زمانے میں لکڑی کے شیطیر رکھ کر جو ہے، اور اس کے اوپر ریلوے لائن بچھائی جاتی تھی۔ اس جگہ کو جدھر وہ برتھ رکھی جاتی ہے، جس پہ لائن ریسٹ کرتی ہے، اس کو زمین سے 6 فٹ اوپر اٹھا کے، اب یہ پوری جو لائن ہے یہ زمین سے 6 فٹ اٹھی ہوئی ہے، جہاں پہ شہر اونچے ہو گئے وہاں برابر ہو جاتی ہے، اور جہاں شہر نہیں ہے، آبادی نہیں ہے، کھیت ہیں یا دور دراز کے علاقے، وہاں پہ آپ نے بہت جگہ دیکھا ہوگا کہ لائن اوپر ہوتی ہے۔ اس لائن کی میں نے ٹرین چلتے ہوئے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں ریسنٹلی اس سیلاب میں، کہ وہ ویلز جو ہے نا، ویلز آدھے سے تھوڑے کم پانی میں تھے اور لائن نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو یعنی سیلاب کا لیول کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ بہت بڑی تباہی ہے اور بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے ہمارے لیے مینیج کرنے کے لیے۔ ہم ویسے نارمل حالات میں ہمارے ہاں اتنی ویک مینجمنٹ ہے اور اتنی کوئی غیر ذمہ داری اور مجرمانہ غفلت، مطلب لوگ جو ہیں اداروں کے، وہ مطلب مظاہرہ کرتے ہیں مجرمانہ غفلت کا، وہ اپنی جگہ پہ عام حالات میں، لیکن ابھی تو غیر معمولی صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں ریلویز نے اپنے آپریشنز بند کر دیے۔ اچھا، میں بات کر رہا ہوں 95 کی، شاید میں لاہور ریلوے اسٹیشن پہ کچھ دوست آ رہے تھے ان کو پک کرنے کے لیے، اور پھر ہم نے آگے جانا تھا، میں پہلے سے آیا ہوا تھا، وہ لوگ بعد میں آئے تھے، تو میں وہاں ویٹ کر رہا تھا پلیٹ فارم پہ۔ لاہور کا اسٹیشن ایک مطلب بہت عالی شان، خوبصورت اور گندہ ترین اسٹیشن ہے، جہاں پہ ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے، مجھ سے کہنے لگے یار میں پچھلے سال، اس زمانے میں بنگلہ دیش سے یہ ہوزری وزری کا کام نیا نیا شروع ہوا تھا، اور لوگ پاکستان سے بھی آرڈر پلیس کر رہے تھے، کیپس اور ٹی شرٹس وغیرہ بہت اچھی بننی شروع ہوئی تھی وہاں پہ، حالانکہ کاٹن پاکستان سے ہی جاتا تھا، را کاٹن۔ تو وہ کہنے لگے یار میں پچھلے سال گیا تھا، مجھے چٹاگانگ جانا تھا اپنے کام کے سلسلے میں، وہ یہی ہوزری کا ہی کام کرتے تھے، تو مجھے جو ہے وہ میں بائی ایئر گیا، کراچی سے ڈھاکہ کی فلائٹ تھی، اور پھر ڈھاکہ سے مجھے میں کوئی شام کو پہنچا، ہوٹل میں اسٹے کیا، اور صبح 8 بجے میری ٹرین تھی چٹاگانگ کے لیے۔ تو مجھے جس نے اٹینڈ کیا تھا بندے نے، اس نے مجھے ٹکٹ بھی ارینج کر کے دیا، وہ ٹریولنگ ایجنٹ نے ارینجمنٹ کی ہوئی تھی کوئی۔ تو اس نے کہا سر یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ 8 بجے کی گاڑی ہے، ڈھاکہ ایکسپریس یا چٹاگانگ ایکسپریس، تو یہ 8:01 پہ نا چل پڑے گی، مطلب چلنا شروع ہو جائے گی۔ تو کہنے کہ مجھے لگا یہ آدمی مذاق کر رہا ہے، بنگلہ دیش میں مطلب ہمارے ایسے ملک ہے، 71 میں آزاد ہوا ہے، 8:01 پہ مطلب یہ زیادہ ہی کچھ پریسائز ہو رہا ہے، تو ایسا ہوگا نہیں۔ کہتا لیکن میں پھر بھی احتیاطاً صبح پہنچ گیا اسٹیشن 7:30 بجے، پھر میں ویٹ کرنے لگا، اور گاڑی آ چکی تھی، اس پہ بیٹھ گیا، سیٹ ویٹ پہ، میں اپنی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ کہتا میں ٹائم دیکھ رہا تھا، مجھے اس کی بات یاد تھی، 8:01 پہ گاڑی چلنا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے کہا ٹرینوں کی حالت جو ہے وہاں بہت خراب تھی، اور انٹیریئر اچھا نہیں تھا، باہر سے ٹرینیں بد شکل بد حال، لیکن ٹائمنگ ان کی ٹرین کی جو نا وہ اتنی کمال تھی، انہوں نے 95 میں ٹرین کی ٹائمنگز کنٹرول کر لی تھی۔ اچھا، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر آپ ٹکٹ خرید لیتے ہیں خاص طور پہ ریل کا ٹکٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اغوا شدہ محسوس کریں اپنے آپ کو، یعنی یرغمال بن گئے اب آپ رحم و کرم پہ ریلوے کے، جس کا کوئی ملازم، کوئی بھی ذمہ دار، غیر ذمہ دار، خاکروب، اسٹیشن ماسٹر، ٹکٹ چیکر، جو بھی ہوتے ہیں لوگ، ان میں سے کوئی بھی نہ تو آپ کی بات سنے گا، اول تو دستیاب ہی نہیں ہوگا۔ اگر ٹرین لیٹ ہو گئی ہے، رمضان میں ایک دفعہ ہوا تھا میرے ساتھ، نہ کوئی بتانے والا، اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں لوگ غصے میں چیخ رہے، وہ آرام سے چائے پی رہا تھا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا کہ 45 لوگ کھڑے ہو کر چیخ پکار کر رہے ہیں، وہ چائے پی رہا تھا ایک آدمی، اور مطلب سن ہو چکے ہیں، ان کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ تو ریلوے کی ایکچوئل سچویشن جو ہے نا پاکستان میں، دیکھیں اکثر بات ہوتی ہے کہ جی پچھلے دور میں بھی بات ہو رہی تھی، اس سے پچھلے دور میں بھی بات ہو رہی تھی کہ
اسلام آباد ایئرپورٹ لیز پہ دے دیا, کراچی ایئرپورٹ لیز پہ دے دیا, ابھی کہہ رہے ہیں وہ ہوٹل بھیج دیں گے, ایئرپورٹ لیز پہ دینے کی بات ہو رہی ہے. ان جو بھی لوگ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ لیز پہ جو قومی مطلب قومی اثاثے ہیں, قومی ادارے ہیں, ان کو اگر لیز پہ دینا ہے, کسی کو ریلوے کو لیز پہ دینے کا خیال کیوں نہیں آتا؟ دیکھیں پاکستان ریلوے اگر لنڈی کوتل پشاور سے آپ شروع کریں اور پھر یہاں کراچی تک جو پورا ٹریک ہے, یہ جتنا ٹریک ہے یہ پورا ریلوے کی اپنی زمین پر ہے. تو ریلوے پراپرٹی کی پوزیشن میں یا ملکیت میں پاکستان کا سب سے امیر ادارہ ہے, یعنی سب سے زیادہ پراپرٹی جو ہے نا, فوج سے زیادہ پراپرٹی ریلوے کے پاس ہے ایز ادارہ. اچھا اگر کوئی بھی آپ کے خیال میں جاپان نے آفر نہیں کی ہوگی یا چائنا نے آفر نہیں کی ہوگی آپ ریلوے دے دیں ہمیں, ریلوے کبھی نہیں دیں گے یہ چائنا کو. اچھا اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ ریلوے معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے, ریلوے کی وجہ سے ملک چلتا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ اس لیے نہیں دیں گے کہ اگر ریلوے چائنا کو دے دیا جائے یا جاپان کو دے دیا جائے یا سنگاپور کو دے دیا, ملیشیا کو دے دیا, کسی بھی ملک کو دے دیا جائے کہ جی آپ پورا نظام سنبھالیں, تو اس سے جو سب سے پہلے جو ایفیکٹ ہوگا نا, اس کا جو پہلا ایفیکٹ ہوگا وہ پہلا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ عام آدمی کی زندگی میں سکون ہو جائے گا. تو یہ پرائرٹی کسی کی بھی نہیں ہے, کسی ادارے, پولیٹیشنز, کسی آدمی, کسی بھی کی بھی پرائرٹی نہیں ہے کہ عام آدمی کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اس کو آسانی مہیا کی جائے. ریلوے کا سمپل سولوشن ہے, اگر اس کو لیز پہ نہیں دینا, کسی اور ملک کو نہیں دینا, بہت آسان حل ہے. آپ 3 اداروں میں ریلوے کو بریک کر دیں. پہلے ادارے کا نام ہو نیشنل ٹریک اتھارٹی, جو پورے ملک کے جتنے ٹریک ہیں وہ اس کی ملکیت میں دے دیں. اس کی مینٹیننس, نئے ٹریک بچھانا, ٹریک کو سنبھالنا, ٹوٹ جائے تو ریپیئر کرنا. اسٹیشنز جس طرح سول ایویشن کے پاس ایئرپورٹ ہوتے ہیں, ایئر لائن نہیں ہوتی, ایئر لائن الگ کمپنی آپریٹ کر رہی ہوتی ہے, ایئرپورٹ سول ایویشن اتھارٹی کر رہی ہوتی ہے, وہ حکومت اپنے پاس رکھے جس کا نام ہو نیشنل ٹریک اتھارٹی. اور پورے پاکستان کے ٹریک اس کی ملکیت میں ہو, اس کی مینٹیننس, اسٹیشن کی فیسلٹیز, اسٹیشن پہ ٹرین کھڑے ہونا, اور وہ اس ٹریک پہ ٹرین چلانے کا رینٹ لے, استعمال کرنے کا پیسے لے, چاہے وہ کانٹریکچوئل ہو, سال بھر کے ہوں, یا ٹائم پہ باؤنڈ کر دیں اس کو جس بھی طریقے سے. دوسرا ادارہ بنا ہے نیشنل کیریج شاپ, جس کا کام ہو, جیسے اسلام آباد میں بھی ہے, راول پنڈی میں اور لاہور میں بہت بڑی کیریج شاپ ہے جہاں پہ اب ٹرین کی بوگیاں بنتی ہیں. اس کو بھی قومی تحویل میں رکھیں, حکومت کا ادارہ ہو, اور وہ صرف جو ہے وہ کیریج یعنی بوگیاں اور انجن بنانے کا کام کرے, اور اوور ہال کرے, ریپیئرنگ کرے, اور مینٹیننس پرووائڈ کرے. پھر ایک ادارہ جس کا نام رکھیں پاکستان ریلویز, جو کبھی بھی ہے, جو 8, 10, 15, 20, 25 جتنی بھی ٹرینیں وہ چلا سکتا ہے وہ ٹرینیں چلائے. اس کی ٹرینیں اپنی ملکیت ہوں, جو وہ نیشنل کیریج شاپ سے خریدے, مینٹین کروائے, مینٹین کرے خود, اور وہ اپنے ٹریک پہ چلائے. جیسے کراچی سے لاہور چلائے, لاہور سے ملتان چلائے, کراچی سے ملتان چلائے, کراچی سے میاں والی چلائے, کراچی سے پشاور چلائے, جو بھی چلائے وہ پاکستان ریلوے چلائے. لیکن اس کی لمیٹیشن ہونی چاہیے کہ ہر ٹرین وہ نہیں چلائے گی, اس کو 15-20 ٹرینیں دیں بس. باقی آپ ٹریک کھولیں ایز نیشنل ٹریک اتھارٹی, کہ بھائی ہم نے یہ نیا روٹ لانچ کیا, یا پرانا روٹ ہے, اس پہ آپ ٹرین آگے چلائیں, ٹرین خریدیں وہاں سے, اپنی کمپنی, پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی لانچ کریں اور ٹرین چلائیں, اور یہ اس کی ٹائمنگ ہوگی, یہاں رکے گی, یہ اسٹاپیج ہوگی, یہ اسٹینڈرڈ ہوگا کھانے کا, یہ انٹیریئر ہونا چاہیے, یہ فیسیلیٹیشن دیں گے, اور یہ کرایہ ہوگا, یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے. اس پہ آپ کو فیزیبل پڑتا ہے, اوپن ٹینڈر کر دیں, لوگوں کو دے دیں. یہ ایک انڈیجنس حل ہے جو ہم کسی اور ملک کو دیے بغیر ریلوے کو سدھار سکتے ہیں. لیکن اصل کنسرن یہ نہیں ہے کہ ریلوے ٹھیک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, لوگ ٹھیک ہو سکتے ہیں یا نہیں ٹھیک ہو سکتے. جو لوگ ڈیسیجن میکر ہیں نا پاکستان میں, جو لوگ قانون بناتے ہیں, جو لیجسلیشن کرتے ہیں, اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, پولیٹیشنز ہیں, پولیٹیکل پارٹی کے سربراہان ہیں, ان میں سے کسی کی بھی توجہ اس بات پر نہیں ہے, اس بات کے بارے میں کوئی توجہ نہیں ہے کہ کئی لاکھ لوگ فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں ریلوے سے اتنی بری صورتحال میں بھی. تو وہ کئی لاکھ لوگ کیونکہ کیڑے مکوڑے ہیں, انسان ہے ہی نہیں, ان کو انسان سمجھا ہی نہیں جاتا, زیادہ سے زیادہ چونٹیاں سمجھتے ہیں ان کو, تو وہ مر بھی جاتے ہیں, یا فیسیلیٹیٹ نہیں ہو رہے, یا رو رہے ہیں, یا تکلیف میں ہیں, یا پریشانی اٹھا رہے ہیں, یا جو بھی ذلیل و خوار کر رہا ہے ریلوے ان کو, کسی کو میٹر ہی نہیں کرتا. اس بات سے کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ لاکھوں لوگ روزانہ پاکستان ریلویز کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہیں. ذلیل کا ورڈ یوز کر رہا ہوں, ذلیل و کھجل ہوتے ہیں, پنجابی میں کہتے ہیں, کھجل کرتے ہیں لوگ. یہ کنسرن نہیں ہے, کیونکہ کنسرن یہ ہے کہ جو بھی چیز ہو وہ شو آف ہو, بڑی ہو, نظر آئے, دکھے, فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے نہیں کر رہی, نہیں, اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. اگر
پاکستانی فوج جو ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن ٹینکوں کی اور دیگر آلات کی، ان کی جو توپ خانہ اور جو بھی ان کے سامان حرب اور ٹینک خاص طور پہ ہوتے ہیں وہ اتنے ہیوی ہوتے ہیں، وہ اگر ٹرین پہ استعمال کرنا بند کر دے فوج تو دوسرے دن ریلوے بند ہو جائے گا۔ ریلوے چل ہی اس لیے رہا ہے دنیا بھر، لالو پرساد یادو کی مثال موجود ہے، انڈین ریلوے بھی نقصان میں تھا، 8,80,000 لوگوں کا ادارہ ہے، نقصان میں تھا، وہ منسٹر بنا ریلوے کا، اس نے دنیا تبدیل کر دی، اس نے ریلوے کی زندگی بدل دی، انڈین ریلوے کی۔ اس نے جو ہے اس نے کہا دیکھیں بالکل ٹھیک بات کی، پیسنجر ٹرین سے آپ جو ہے نا پیسے نہیں کماتے، آپ مال گاڑی سے کماتے ہیں۔ آپ کی مال گاڑی پاکستان میں کیا حال ہے، آپ نے مال گاڑی پہ کوئی چیز دے دی، اس کے بعد دعائیں کریں کہ اللہ کرے مال گاڑی پہنچ جائے، اس سے پہلے دعا کریں اللہ کرے مال گاڑی چل پڑے، پھر دعا کریں مال گاڑی رکے نہ، پھر دعا کریں مال گاڑی پہنچ جائے۔ 8 دن میں کراچی سے لاہور مال گاڑی پہنچتی ہے، 8 دن میں۔ تو کون آج کے دور میں مطلب ڈیوو کی کوریئر سروس ہے، دیگر کوریئر سروس ہے، بس میں رکھ دو سامان وہ پہنچا دیتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر، کوئی 8 دن کیوں ویٹ کرے گا آپ کے سامان کا؟ تو اگر ایک چیز موجود ہے، اب وہ تو ہمیں ہماری خوش قسمتی ہے کہ انگریز حکومت کر کے گیا، اس نے ریلوے لائن بچھا دی اور ریلوے کا نظام بنا دیا، ورنہ ہم آج تک جس طرح افغانستان میں ٹرین نہیں ہے، ہمارے یہاں بھی ٹرین ہوتی ہی نہیں، ہم بنا ہی نہیں پاتے آج تک، 75 سال میں ٹرین نہیں بنتی ہم سے۔ جو موجود ہے اس کو خدا را اس کی طرف توجہ کریں، لاکھوں لوگ اس سے فیسیلیٹیٹ ہوں گے، آسانی میں آئیں گے، آپ کو دعائیں دیں گے، اپنی آخرت کی فکر کریں اور آخرت کے لیے دنیا کی فکر کریں۔ آج ٹرین کا بہت برا حال ہے، ریلوے کا نظام پاکستان میں بدترین سے بھی بدترین ہے، سب سے برا اگر کوئی ادارہ جس کو آپ کہیں نا پاکستان میں پرفارمنس وائز، کوالٹی وائز، فیسیلیٹیشن وائز، تو وہ پاکستان ریلوے ہے۔ اللہ حافظ۔